الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ایک ہوتا ہے زندگی کا مقصد، ایک ہوتا ہے زندگی کی حاجت. یہ دو چیزوں میں ہماری زندگی بٹی ہوئی ہے. زندگی کی حاجتیں، کھانا پینا کپڑا وغیرہ، تو موت سے پہلے جتنی متعلقات ہیں یہ حاجتیں کہلاتی ہیں. یہ حاجتیں کہلاتی ہے جن کا تعلق حاجت سے ہے. یہ گھٹتی بھی ہیں بڑھتی بھی ہیں. جی ہاں، اللہ نے حاجتیں پیدا کی ہے. یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ حاجت مند بنایا ہے ہم کو. اگر آدمی حاجت مند نہ ہوتا تو یہ کوئی کوشش نہ کرتا. اس کو حاجت مند بنایا. جی ہاں، اور پھر اس کو کوشش کرنے کی صلاحیت اور محنت کرنے کی صلاحیت اس کو عطا فرمائی، اور اس کو محنت میں ہی پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، آدمی کو محنت میں ہی پیدا کیا ہے. کہ ہاں، اس کے مزاج میں ہے یہ. تو ایک ہے مقصد زندگی، ایک ہے حاجت زندگی. حاجتیں جو ہیں وہ حکمت سے اللہ نے پیدا کی ہیں، اور یہ حاجتیں مقصد میں مددگار بنتی ہیں. جیسے افطار، جیسے شہری روزے میں مددگار بنتی ہے. حاجت ہے، شہری کھانا پڑتا ہے، دن بھر کام کیسے کرے گا، نہیں کھائے گا. تو وہ حاجت بنائی، اور حاجت کو مقصد میں مددگار بنایا. انبیاء کرام کے ہاں مسنون ہے شہری کھانا، یہ برکت کا کھانا ہے، شہری کھاؤ. جی ہاں، کیوں کہ یہ مقصد میں مددگار بنتا ہے. اور یہی دعوت ہے کہ اپنی دنیا کو اپنے دین کے لیے مددگار بناؤ. اپنی دنیا کو اپنے دین کے لیے مددگار بناؤ، کہ حاجت کا یہی مقصد ہے. کہ حاجتیں اس لیے پیدا کی ہے تاکہ مقصد میں مدد ملے. پھر جب یہ حاجتیں مقصد سے آگے نکل جاتی ہے اور مقصد میں مدد نہیں ملتی، تو پھر یہ حاجتیں آدمی کو غافل کرتی ہے اور مقصد سے دور کرتی ہے. ہاں، وہ جتنی پیاری چیز ہوگی اتنی وہ دوری کا سبب بنے گی، جتنی پیاری چیز ہوگی اتنی وہ دوری کا سبب بنے گی. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تو مال اولاد بہت پیاری چیز ہے، اور بڑی حاجت کی بھی چیز ہے. کیونکہ آدمی کا بقا ان دو چیزوں کی وجہ سے ہے، مال کی وجہ سے اور اپنی نسل کی وجہ سے ہے. جی ہاں، ان دونوں کا وہ محتاج ہے. جی ہاں، لیکن اگر یہ چیز آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ مقصد سے ہٹا دیتی ہے. جی ہاں، اس لیے مقصد کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کہ مقصد کیا ہے. مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی زندگی کا مقصد ایک ہی قرار دیا ہے، اور وہ مقصد یہ قرار دیا ہے کہ میں نے تمام انسانوں کو، تمام جناتوں کو جو قیامت تک پیدا ہوں گے،
صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ مقصد زندگی ہے، یہ مقصد زندگی ہے کہ ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور زمین کو عبادت کے لیے پھیلایا ہے۔ ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، میری زمین بہت کشادہ ہے، میری زمین بہت کشادہ ہے، اس پر میری عبادت ہوگی۔ جی ہاں، عبادت تو آسمان میں بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ عبادت نہیں ہے جس کا حساب کتاب ہو۔ جی ہاں، فرشتوں کی عبادت ہے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، وہ تو ہے اس کے لیے۔ ہماری عبادت ہے جس کا حساب کتاب ہے، جس کی ترقی ہے، اس میں تنزلی بھی ہے، جی ہاں، چڑھاؤ اتار بھی ہے، جی ہاں، اس میں حالات بھی ہیں، یہ ہماری ہے۔ یہاں تو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے کہ میں نے زمین کو پھیلایا ہے، اور اس لیے پھیلایا ہے کہ یہاں میری عبادت ہو۔ اصولی طور پر دو چیزیں ہیں اللہ کو زمین پر پسند ہیں، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ایک زمین والوں پر رحم کیا جائے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو زمین پر رحم ہو جائے، زمین والوں پر، اور زمین کے پیدا کرنے والے خدا کی عبادت ہو جائے، یہ اصلی کام ہے۔ آدم علیہ السلام کو خلافت دے کر کے یہی کام سونپا تھا، جی ہاں، یہی کام ان کو سونپا تھا کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالحقوق قرار دیا ہے، یہ دنیا دارالحقوق ہے، آخرت دارالاجور ہے۔ جو حقوق ادا کرے گا وہ اجر پائے گا، جو حقوق ادا نہیں کرے گا وہ گرفتار ہوگا، جی ہاں، اس کی پکڑ ہوگی کہ ہم نے کیوں نہیں ادا کیا۔ تو یہ دارالحقوق ہے، جی ہاں، یہاں تعلقات ہیں، کیونکہ حقوق جو ہے وہ تعلقات کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں۔ تعلقات نہیں تو کوئی حق بھی نہیں، جیسے جانوروں میں کوئی تعلق نہیں آپس میں، ان کے کوئی ان پر حقوق نہیں ہے۔ جو بچہ بڑا ہوتا تھا وہ اپنے چلا جاتا تھا، پرندے کا بچہ ہے، جب وہ اڑنے کے لائق ہو گیا تو وہ اڑ گیا، کون ماں کون باپ کچھ نہیں، کوئی حقوق متعلق نہیں۔ ہمارے ساتھ حقوق متعلق ہے۔ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل سے پوچھا کہ یا معاذ تدری ماذا حق اللہ، کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ عرض کیا مجھے نہیں معلوم ہے۔ فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ تو یہ مثال ہے، یہ مثال ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ حقوق کی ذمہ داری پر ہے۔ اس لیے اس کا سیکھنا، اس کا جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور علم دو ہم کو دیے ہیں۔ ایک ایمان دیا ہے، ایمان کہ ایمان کی وجہ سے اللہ سے تعلق پیدا ہوگا۔ آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کو سچا معبود جانو، اللہ کو متصرف سمجھو، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے۔ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے۔ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے، معصیت نہیں۔ اطاعت کہ معصیت سے اللہ راضی نہیں ہے، معصیت سے غضب نازل ہوتا ہے، اطاعت سے رحمتیں آتی ہیں۔ یہ قاعدہ ہے کہ معصیتیں ہوگی تو غضب نازل ہوگا،
اطاعت ہوگی تو رحمت آئے گی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو رحم لانے کا ذریعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اسی کی دعوت ہے، اسی کی دعوت ہے. نبی اور کوئی چیز لے کر نہیں آتے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. کہ جب کبھی ہم نے کوئی رسول زمین پر بھیجا ہے تو اس کے بھیجنے کا اور اس کے زمین پر آنے کا اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے کہ زندگیوں میں اللہ کی اطاعت آوے. یہ اصل مقصد ہے. ایمان اطاعت کو چاہتا ہے. جی ہاں، کہ اللہ پر ایمان لانا یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزرے. اطاعت میں سب چیزیں آ گئی، تمام ذمہ داریاں آ گئی اطاعت میں. اس لیے اطاعت کا سبق پڑھانے کے لیے بھی نبی آتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کیسے کرو گے. تو مال سے بھی اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، جان سے بھی اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. تو جانی مالی اطاعت ہے، جانی مالی عبادتیں یہ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں تاکہ جان سے بھی مال سے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو جائے. تو اصل زندگی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ مان کر کے پھر اس کی اطاعت کریں. پھر اللہ بتائیں گے کہ دوسروں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، دوسروں کے ساتھ کیسا رہنا ہے. اللہ کے ساتھ تو ایمان اور اطاعت کا تعلق ہے. اس کے علاوہ جو اللہ کے مخلوق ہے اس کے ساتھ کیسے رہو گے، اس کے ساتھ کیسے رہو گے. تو اللہ کے مخلوق کے ساتھ رہنے کے لیے یہ رہبری ہوئی ہے سب سے پہلے کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ انصاف سے رہو. کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ رہو. اللہ کے مخلوق میں انصاف سے رہنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے انصاف کرنے کا. امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے اندر انصاف کروں. تو اللہ کے ساتھ ایمان اور اطاعت ہے اللہ کے مخلوق کے ساتھ، کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ جینے کے لیے ایک دستور ہے، وہ یہ ہے کہ انصاف سے زندگی گزارو. جا بجا قرآن کریم میں انصاف کا حکم آیا ہے. کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ رہو، انصاف کے ساتھ رہو. انصاف کی وجہ سے حقوق کی پائمالی نہیں ہوگی بلکہ انصاف کی وجہ سے آپس کے حقوق ادا ہوں گے. کیونکہ انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو. یہ انصاف کا تقاضا ہوتا ہے. یہ انصاف کا تقاضا ہوتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو. یہ انصاف قائم ہوتا ہے تو حقوق کی حفاظت ہوتی ہے. انصاف نہیں ہوتا تو حقوق کی پائمالی ہوتی ہے. جب حقوق کی پائمالی ہوگی تو فساد ہوگا. قاعدہ ہے کہ ہر ایک اپنے حقوق کے لیے کوشش کرے گا، دفاع کرے گا. تو حقوق کی پائمالی ہوگی تو پھر فساد زمین پر آئے گا، اور اللہ کو زمین کا فساد پسند نہیں ہے. واللہ لا يحب الفساد، اللہ کو زمین کا فساد پسند نہیں ہے. مفسدین سے اللہ تعالیٰ بیزار ہے. واللہ لا يحب المفسدین، کہ مفسدین سے اور فسادیوں سے اللہ بیزار ہے. یہ ذمہ داریاں ہماری طرف آتی ہے، انسانوں کی طرف. اسی لیے رسول بھیجا جاتا ہے دنیا میں تاکہ وہ ایمان کی دعوت دیں اور اللہ کے اطاعت سے سکھائیں، اور آپس میں انصاف کے ساتھ رہنا سکھائیں. کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. جب تو ایسا ہوگا تو تو مومن بنے گا. کہ جو اپنے لیے پسند کرے گا وہی دوسرے کے لیے پسند کرے گا تب تو مومن بنے گا. تو ہم کو ایمان کے ساتھ اطاعت اور اطاعت کے ساتھ انصاف کا حکم دیا ہے. جی ہاں، تاکہ کسی کا کوئی حق زمین پر پامال نہ ہو. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے. دین سیکھنا ضروری ہے. اگر دین نہیں سیکھیں گے تو اپنی حاجت راحت کی معلومات حاصل ہوتی رہے گی. حاجت راحت آج یہی ہے. جی ہاں،
کہ راحت کے اونچے سے اونچے پروگرام ہوتے ہیں جی ہاں، کیونکہ حاجت ہے اور حاجت کے لیے راحت ضروری ہے جی ہاں، تو حاجت راحت یہ ہے. جب یہ بات ہوگی تو پھر آدمی اپنی حد پر قائم نہیں رہے گا. اس لیے کہا گیا کہ حاجت کو حاجت کی جگہ پر رکھو اور مقصد کو مقصد کی جگہ پر رکھو. اگر حاجتوں میں انہاک ہو گیا تو پھر مقصد کی طرف کمزوری ہو جائے گی. اس لیے نبی آتے ہیں اور نبی آ کر بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ حاجت ہے، یہ مقصد ہے، یہ حاجت ہے، یہ مقصد ہے. ہر کام میں وہ یہ بتاتے ہیں چونکہ دنیا حاجت پورا کرنے کی جگہ ہے. انما هذه الحیات الدنیا متاع، کہ انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ هی دار القرار. کہ دنیا متاع ہے، متاع ما یتمتع به الانسان ثم یترکه. ہاں متاع یہ کہ آدمی اس سے فائدہ اٹھا لے پھر چھوڑ دے. جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، جب کرسی کا کام ختم ہو جائے گا تو پھر چھوڑ دیں گے، اسے بیٹھے نہیں رہیں گے. ایسے ہر کام کہ جب اس سے حاجت پوری ہو گئی وہ اسے چھوڑ دیتا ہے. جی ہاں، اسی کو حاجت کہتے ہیں. اس نے اس کو متاع کہا کہ دنیا کی زندگی متاع ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے حاجت پوری کرنے کے لیے. حضور یہ فرماتے تھے کہ مجھے دنیا سے کیا تعلق ہے، میں تو ایسا ہوں جیسے ایک مسافر کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر سستانے کے لیے بیٹھے پھر اپنے راستے پر روانہ ہو جائے. تو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حاجت کی جگہ بتایا. یہ حاجت کی جگہ ہیں، یہاں حاجتیں پیش آئے گی اور حاجتوں کے اسباب بھی ہوں گے. تو اگر آدمی صرف حاجتوں میں لگ جائے گا تو غافل ہوگا. اس لیے رسول آئے ہیں تاکہ حاجتوں میں طریقے بتائیں، حاجتوں میں طریقے بتائیں کہ حاجت کا یہ طریقہ ہے، اس حاجت کا یہ طریقہ ہے، اس حاجت کا یہ طریقہ ہے. تو پھر ہم میں اور غیروں میں فرق ہو جائے گا کہ ہمارے ساتھ حاجت بھی ہے، ہمارے ساتھ طریقہ بھی ہے، ہمارے ساتھ حاجت بھی ہے، ہمارے ساتھ طریقہ بھی ہے. جی ہاں، دین سیکھیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ اس حاجت کا کیا طریقہ. جوتا پہننا ہے تو جوتا تو سب پہنتے ہیں، حاجت ہے. پاؤں کو بلا وجہ ناپاک کرنا جائز نہیں ہے کہ بلا وجہ اپنے بدن کو ناپاک نہ کرو، منع ہے. جی ہاں، اور پھر اس کی حفاظت بھی ضروری ہے کانٹے کنکر سے. تو جوتا ایک حاجت، تو حاجت بھی ہے. اب حاجت میں ہم کو طریقے دیے ہیں کہ ان طریقے سے حاجت پوری ہو جائے گی تو وہ عبادت بن جائے گی. ہاں، طریقے سے حاجت پوری ہوگی تو کیا بنے گی؟ وہ عبادت بنے گی. کیوں؟ عبادت طریقوں سے بنتی ہے، عبادت رواجوں سے نہیں بنتی، عبادت عادتوں سے نہیں بنتی، عبادت طریقوں سے بنتی ہے. اس لیے ہم کو طریقے دیے ہیں. تیسرا نمبر جو ہمارا ہے وہ اس کی رہبری کے لیے ہے، طریقوں کی رہبری کے لیے تیسرا نمبر ہے. تیسرا نمبر کون سا ہے؟ علم اور ذکر. علم و ذکر، یہ تیسرا نمبر ہے. مسلمان کی زندگی علم و ذکر پر ایسی ہوتی ہے جیسے ریل گاڑی اپنی پٹڑی پر چلتی ہے. 2 پٹڑیاں ہیں جو اس کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی، پٹڑی کے بغیر. وہی چلنے کی جگہ ہے، وہ ضروری ہے. ایسے مسلمان کی دینی زندگی کہ وہ بغیر علم و ذکر کے نہیں ہوگی، پھر وہ جہالت کی زندگی ہوگی. پٹڑی نہیں ہوگی تو ریل ڈھیر ہو جائے گی، ترقی نہیں کرے گی. کیوں؟ پٹڑی نہیں ہے. ایسے مسلمان کی زندگی میں علم و ذکر نہیں ہوگا تو اس کی زندگی ڈھیر ہو جائے گی. وہ اللہ کی طرف ترقی نہیں کرے گا، آخرت کی طرف ترقی نہیں کرے گا. آخرت کی طرف ترقی کرنے کے لیے ہی علم و ذکر دیا گیا ہے. جی ہاں، یہ معمولی بات نہیں ہے مگر اس کی طرف توجہ نہیں ہے. جی ہاں، آدمی کی حالتیں ہوتی ہے دنیا میں.
راحت بھی ہوتی ہے، مصیبت بھی ہوتی ہے، معصیت بھی ہوتی ہے، اطاعت بھی ہوتی ہے، یہ حالتیں ہوتی ہیں دنیا میں، اس سے کوئی خالی نہیں ہے۔ یا تو آدمی راحت میں ہوگا یا مصیبت میں ہوگا، جی ہاں، یا معصیت میں ہوگا یعنی گناہ میں ہوگا، یا اطاعت میں ہوگا، ان سے کوئی خالی نہیں ہوتا۔ ان چاروں کے لیے علم و ذکر دیا گیا کہ راحت میں ہو تو کیا کرو، مصیبت میں ہو تو کیا کرو، معصیت اور گناہ میں ہو تو کیا کرو، اطاعت میں ہو تو کیا کرو۔ اس کے لیے علم و ذکر ملا کہ ایک آدمی راحت میں ہے، کہ راحت میں ہے تو شکر کرو، شکر کرو۔ شکر کا دروازہ، شکر کا میدان بہت وسیع ہے۔ جی ہاں، شکر کہ اللہ تعالیٰ کو شکر پسند ہے، کہ وہ نعمتیں دے کر دیکھتے ہیں کہ کون شکر گزار ہے، کون ناشکر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کہتے تھے مجھے اتنے بڑی نعمتیں دی ہے، بادشاہت دی ہے، لیکن بادشاہت دے کر کے اور یہ نبوت دے کر کے مجھ کو اللہ دیکھے گا، لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ مجھ کو اللہ دیکھے گا کہ میں شکر گزار بنتا ہوں کہ ناشکرہ بنتا ہوں۔ کیوں کہ بڑی سلطنت دی ہے، بڑا کر و فر ہے، انسان جنات ہوا سب تابع ہیں، تو اب دیکھیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں، شکر کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں۔ ہاں، تو اگر اللہ نے راحت دی ہے تو راحت کا دین یہ ہے کہ شکر کرے۔ شکر کے بغیر حقوق ادا نہیں ہوتے، جیسے ناشکری میں حقوق کی پائمالی ہوتی ہے، ایسے شکر سے حقوق ادا ہوتے ہیں۔ اس لیے انبیاء کرام جو ہیں ہمیشہ وہ اپنا سارا کام شکر کے مزاج سے کرتے ہیں، شکر کے مزاج سے، کہ میں کیوں نہ کروں، مجھے اللہ نے یہ دیا ہے، میں کیوں نہ کروں، مجھے اللہ نے، جیسے حضور کہتے ہیں کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ یہ مزاج ہے نبوت کا کہ ہماری طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آتی ہیں تو نعمتوں کے جواب میں شکر گزار بنے، نعمتوں کے جواب میں شکر گزار بنے۔ کس نعمت کا کیا شکر ہے اس کو سیکھیں۔ تو میں نے کہا کہ علم و ذکر جو ہم کو دیا گیا ہے وہ ہر حالت کی رہبری کے لیے دیا گیا ہے، کہ مسلمان کی زندگی کی گاڑی اس کے بغیر چلے گی نہیں، یہی پٹڑی ہے کہ وہ ہر حال میں یہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور حکم کے پورا کرنے کے کیا طریقے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر صحیح زندگی نہیں ہے۔ اور ایمان کی وجہ سے جس زندگی کا تقاضا ہوتا ہے یعنی اطاعت کا تقاضا ہوتا ہے، تو اطاعت جو ہے وہ بغیر علم و ذکر کے بنتی نہیں ہے۔ بغیر علم و ذکر کے کیسے اطاعت کرے گا، بغیر علم و ذکر کے کیسے عبادت کرے گا، بغیر علم و ذکر کے دوسرے کے حقوق کیسے ادا کرے گا۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہم کو بڑی دی گئی ہے، ایک ایمان دیا گیا ہے اور ایک علم دیا گیا ہے۔ زندگی بنانے کے لیے، زندگی کامیاب کرنے کے لیے ایمان اور علم دیا ہے۔ جی ہاں، کہ ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے گی اور وہ ہر حال میں کی جائے گی۔ اللہ کی اطاعت کہ ہر حال میں کی جائے گی۔ ہاں، اس کا حق بڑا ہے، اللہ بڑے ہیں، ان کا حق بڑا ہے کہ اللہ کی اطاعت ہر حال میں کرو۔ صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ بایانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، ہم نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات مانیں گے۔ یہ اصل دین ہے کہ بات سننا اللہ رسول کی اور پھر اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا، اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا، پہلے سے سننا سمجھنا کہ یہ دیا گیا ہے اور پھر اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا۔ تو فرماتے تھے
کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے یہ قول کیا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی بات مانیں گے. لیکن آدمی کی زندگی پر حالات آتے ہیں تو اس کا کیا ہوگا؟ تو کہا کہ ہر حال میں مانیں گے. کوئی حال مانے نہیں ہوگا، کوئی حال رکاوٹ نہیں بنے گا، مکمل اطاعت کریں گے. یہی سبق ہمارا بھی ہے، یہی سبق ہمارا ہے، اور یہی سبق ہے دینداری کا. کہ دینداری کا کیا سبق ہے؟ کہ دینداری کا سبق یہ ہے کہ اللہ کی، اس کے رسول کی، ذمہ داروں کی اطاعت کی جائے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور تمہارے ذمہ داروں کی. کیونکہ ہماری زندگی جو ہے بندھی ہوئی ہے کنگھی کے دندانوں کی طرح سے. یہ مثال دی ہے کہ ہماری زندگی اسنان المشط، کنگھی کے دندانے کیسے ایک کے ساتھ ایک کے ساتھ ایک کے ساتھ ایک، یہ سب مل کر کے بالوں کی گتھیاں سنوارتے ہیں. تو کیسے مسلمان کی زندگی ہے کہ وہ اللہ سے بھی ملے ہوئے ہیں، آپس میں بھی ملے ہوئے ہیں. آپس میں اس لیے ملے ہوئے ہیں تاکہ مل کر کے اللہ کی اطاعت کریں. جی ہاں، کیونکہ سب کو ایک ہی کام کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس اطاعت کو مکمل کرنے کے لیے کیا ہے؟ ایسی جیسے کنگھی کے دندانے ایک کے ساتھ ایک کے ساتھ ایک کے ساتھ ایک، بیچ میں جگہ خالی نہیں ہے. تو مسلمانوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقصد کے لحاظ سے ایک دوسرے کے سے ملے ہوئے ہیں. اس لیے جتنی زندگی مقصد پر ہوگی اتنی آپس کی اجتماعیت بھی ہوگی. کیوں کہ ہم کو اپنے عمل پر قائم رہنے کی بھی ضرورت ہے اور تعاون کی بھی ضرورت ہے. اپنے مقصد پر قائم رہنے کی بھی ضرورت ہے اور آپس کے تعاون کی بھی ضرورت ہے. کیونکہ آدمی کمزور ہے، اس کو تعاون کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد تو ایک ہی بنا دیا اور ایک مقصد بنا کر کے کہا کہ سب اسی مقصد کے تحت میں زندگی گزاریں اور ایک دوسرے کے معاون بنے. ایک ہی زمانے میں جب مختلف نبی ہوتے تھے تو وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے تھے کہ میں بھی نبی ہوں، یہ بھی نبی ہے، میں بھی نبی ہوں، یہ بھی نبی ہے، تاکہ کوئی نبی کے نام پر دوسری چیزیں نہ پیدا کرے. تو بلکہ معاون بنے. تو ایسے ہی یہاں بھی ہے کہ ہمارے دین کے کام میں ایک تو ایک اپنا دین صحیح سمجھ کر، صحیح سیکھ کر اس پر قائم ہونا، یہ ہماری ذمہ داری ہے تاکہ اطاعت پوری ہو جائے. اور پھر اس میں ایک دوسرے کا معاون بننا. معاونت کا باب بہت وسیع ہے. جان سے بھی مدد کر سکتے ہیں، مال سے بھی مدد کر سکتے ہیں، دعاؤں سے بھی مدد کر سکتے ہیں. جی ہاں، تو حکم ملا ہے ہم کو کہ ایک دوسرے کے معاون بنو. اس بات میں کہ خیر کے کام میں، حق بات میں معاون بنے، چاہے کوئی بھی ہو، تاکہ حق کو پانی ملے. ہاں، اس لیے کہ حق پر قائم رہنا یہ تو اطاعت کی وجہ سے ضروری ہے، اور پھر اس اطاعت میں اجتماعیت آوے، اس لیے اس کام میں ایک دوسرے کی معاونت کرنی ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنو. ہاں، کوئی بات فساد کی ہے اس میں معاونت نہ کرو. خیر کے کام ہے تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور تقوی کی باتیں ہیں تو اس میں معاون بنو. تو اپنی ذات سے نیکی اور تقوی پر قائم ہونا، اور جب نیکی اور تقوی کا کوئی کام آیا تو اس کا معاون بننا. دوسرے الفاظ میں ہمارے ذمے استقامت بھی ہے اور ہمارے ذمے نصرت بھی ہے. دونوں کام ہیں، دونوں کام ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنے کام پر، اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہیں، پابند بنیں. کہ پابندی کے بغیر کام کی حفاظت بھی نہیں ہوگی اور پابندی کے بغیر کام کرنے والے کی ترقی بھی نہیں ہوگی. کام کی حفاظت کے لیے پابند ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اس کام کا وجود رہے.
اس کام کا وجود رہے. جیسے نماز باجماعت پڑھنے کا حکم ہے، وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھیں گے تو نماز کا وجود ہی اٹھے. تو اجتماعیت اصل مقصد کے وجود کے لیے ہے. جی ہاں، اس لیے کہا کہ اس کے پابند بنو. تو ایک استقامت یہ ہمارے ذمے ہے کہ اپنے دین پر، اپنے دین کے کاموں پر استقامت کے ساتھ رہیں. استقامت اس لیے بھی ضروری ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حالات کا گھر بنایا ہے. یہاں مختلف حالات آتے ہیں، تو حالات آئیں تو کیسی زندگی گزاریں؟ حال کو دیکھ کر زندگی گزاریں یا حکم کو دیکھ کر زندگی گزاریں؟ تو حکم کو دیکھ کر زندگی گزارو، حال کو دیکھ کر زندگی نہ گزارو کہ جیسا حال ہوگا ویسا کر لیں گے، کہ نہ جیسا حکم ہوگا ویسا کریں گے. ہاں، استقامت کہ جیسا حکم ہوگا ویسا کریں گے. ہاں، یہ ضروری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کے طریقے بہت رکھے ہیں. حکم کے طریقے بہت ہیں. حکم تو ایک ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے بہت طریقے ہیں. نماز پڑھنے کے بہت طریقے ہیں. کیوں کہ لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں. تو حالات کے مختلف ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے طریقے بہت دیے. سفر کا طریقہ، بیماری کا طریقہ، خوف کا طریقہ، بہت طریقے ہیں نمازوں کے. کیوں کہ حالات الگ الگ ہیں. تو اس لیے ہر حال کا طریقہ دیا تاکہ آسانی ہو جائے. جب دین نہیں سیکھیں گے تو اپنے دین میں تنگی محسوس کریں گے کہ بہت پریشانی ہے، کیسے کام کریں. کہ نہیں، بہت پریشانی نہیں ہے، ہر حال کا طریقہ دیا ہے. جب ہر حال کا طریقہ معلوم ہوگا تو وہ دین آسان ہو جائے گا. آج ہمارے اوپر دین اس لیے مشکل ہے کہ وہ دین کو سیکھا نہیں جاتا. علم و ذکر کی کمی ہے. علم و ذکر کی کمی ہے، اس لیے دین دشوار بنا ہوا ہے. ورنہ طریقے بہت ہیں. جیسے اسباب بہت ہیں حاجتوں کے لیے، ایسے عمل کرنے کے لیے طریقے بھی بہت ہیں. نبی طریقوں کو سمجھانے کے لیے ہی آتا ہے. حکم تو اللہ ہی دیتا ہے، دوسرا کوئی حکم نہیں دیتا، حکم اللہ دیتا. نبی اس کے طریقے بتاتے ہیں کہ یہ نہ ہو تو یہ ہو، یہ نہ ہو تو یہ کرو، یہ نہ ہو تو. عمران ابن حسین بیمار رہتے تھے، یا رسول اللہ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، کہ بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھی جاتی کہ لیٹ کے پڑھ لو، کہ لیٹنا بھی مشکل ہے کہ اشارے سے پڑھ لو. اس طرح ہاں، اس کو طریقے کہتے ہیں. وہی علم و ذکر کا مقصد ہے کہ ہم کو علم و ذکر اس لیے دیا گیا ہے کہ دین کے طریقوں کی وجہ سے ہمارے لیے ہمارے دین پر آسانی ہو جائے. ہاں، اور یہی صحیح علم ہے. صحیح علم دو ہیں، ایک فضائل کا علم، ایک مسائل کا علم. فضائل کا علم اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے شوق پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا. فضائل کے علم کا جتنا دھیان ہوگا اتنا عمل میں شوق اگر وہ عمل کرنے کا ہے، اور خوف اگر وہ عمل بچنے کا ہے. دو قسم کے عمل ہوتے ہیں، ایک عمل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک عمل بچنے کے لیے ہوتے ہیں. امتثال اور امتناع دو. امتثالی احکام، امتناعی احکام، یعنی کرنے کے کام اور بچنے کے کام. یہ دو کام ہوتے ہیں. تو جو کرنے کے کام ہیں اس کے فضائل بتائے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گا تو یہ. اب صبح کی نماز پڑھی تو صبح کی نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ کہ من صلی صلاۃ الصبح فہو بذمۃ اللہ. جس نے صبح کی نماز پڑھ لی تو اللہ اس کا ضامن ہو گیا، وہ اللہ کی ضمانت اور حفاظت میں آ گیا صبح کی نماز پڑھنے کی وجہ سے. حجاج ابن یوسف بہت ظالم تھا، حاکم تھا، لیکن کوئی آدمی پکڑا گیا تو اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے کہ ہاں، کبھی نہیں قتل کریں گے. کیوں کہ جو فجر کی نماز پڑھے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. تو میں اللہ کی ذمہ داری کو نہیں توڑتا. یہ تو من صلی صلاۃ الصبح فہو بذمۃ اللہ. جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری اور حفاظت میں آ گیا. یہ مثال ہے کہ اعمال کے فضائل، اس سے ہوگا شوق.
کہ من صلی البردین دخل الجنہ، جو 2 ٹھنڈے وقتوں میں نماز پڑھ لیا کرے وہ جنت میں جائے گا. 2 ٹھنڈے وقت، ایک فجر کا اور ایک عصر کا. من صلی البردین فہو دخل الجنہ، کہ جو ٹھنڈے وقتوں میں نماز پڑھ لیا کرے عصر فجر، کہ وہ جنت میں جائے. یہ مسائل ہے عمل کا شوق پیدا کرنے کے لیے اور زندگی کو اطاعت پر لانے کے لیے. علم کے بغیر چارہ نہیں ہے. ہماری اطاعت خشک ہے کیونکہ اس میں علم نہیں ہے، اس میں علم نہیں ہے. فضائل کا علم بھی اور مسائل کا علم بھی. یعنی فضائل کا علم مقدم ہے. فضائل کا علم مقدم ہے. مقدم اس لیے ہے کہ فضیلتوں کا علم جاننے کی وجہ سے مسلمان اپنے عمل کی قیمت سمجھے گا تو عمل کو برباد ہونے سے بچائے گا. جو قیمت نہیں سمجھتا ہے وہ عمل کو برباد کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس چیز کی قیمت ہی نہیں معلوم ہے، تو وہ حفاظت نہیں کر سکتا کہ میرے کسی کام کی تو ہے نہیں. لیکن جس کو اس کی قیمت معلوم ہو، اس کا نفع معلوم ہو، اس کی حفاظت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے عملوں کی حفاظت کے لیے اور یقین پیدا کرنے کے لیے فضائل کا علم اتارا ہے. ہاں، علم و ذکر میں یہ شامل ہے کہ اپنے عمل کی فضیلت یاد رکھو. جیسے میں نے کہا صبح کی نماز پڑھی تو اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا، صبح اور عصر کی نماز پڑھی تو جنت میں جانے والا ہو گیا. کہ یہ کیا ہے کہ یہ فضائل ہے. اور یہ فضائل اصل اعمال کے بھی ہیں اور اصل اعمال کے لیے جتنے راستے واسطے ہیں اس کے بھی ہیں. اصل مثلا نماز کے بھی فضائل ہیں، اور نماز کے لیے جتنے راستے واسطے اختیار کرو گے اس کے بھی فضائل ہیں. مثلا نماز کے لیے چلنا، تو چلنے کے فضائل ہیں. ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی، ایک درجہ بلند ہوگا، ایک خطا معاف ہوگی. جتنا دور ہے اتنی زیادہ فضیلت ہے مسجد سے. تو اصل عمل کے بھی فضائل بتائے ہیں اور اصل عمل تک پہنچنے کے جتنے راستے واسطے ہیں اس کے بھی فضائل بتائے ہیں. اس لیے اپنے عمل کے میں یقین پیدا کرنے کے لیے فضائل کا علم ہے. جی ہاں، یہ ہر نبی کو دیا گیا ہے. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ ہم نبیوں کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجتے ہیں، یعنی ترغیب دینے والے، فضائل سنانے والے، وعیدہ سنانے والے، یہ بنا کر نبیوں کو بھیجتے ہیں. کیوں؟ کہ عمل کی تقویت کے لیے اور یقین پیدا کرنے کے لیے یہ علم ہے، فضائل کا علم. اس لیے فضائل کے علم کو عام کیا گیا. اس کو سیکھو، اس کو سکھاؤ، اس کی دعوت دو. جی ہاں، چھوٹوں کو، بڑوں کو. کیوں؟ کہ اس سے عمل کا یقین پیدا ہوتا ہے، نتائج کا یقین پیدا ہوتا ہے. فضائل کا استحضار، کہ جو عمل کرے سوچے اس پر مجھے اللہ کہہ دینا. کہ فجر کی 2 رکعت نماز سنت، کہ فجر کی 2 رکعت نماز سنت دنیا مافیا سے بہتر ہے. آپ اس کو چھوڑتے ہی نہیں تھے، سفر میں بھی نہیں چھوڑتے فجر کے 2 سنت. تو کسی عمل کی اہمیت بتائیے، کسی عمل کی فضیلت بتائیے. ظہر کی 4 رکعت سنت، کہ ظہر کی سنتیں تہجد کے برابر ہیں. ظہر کی سنتیں تہجد کے برابر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 4 سنتوں کو لمبی پڑھتے تھے، فجر کے 2 سنتوں کو مختصر پڑھتے تھے. یہ مسائل، یہ طریقے، کہ فجر کے 2 سنتوں کو ہلکی پڑھتے تھے. جیسے قل الکافرون پڑھی، قل هو اللہ پڑھی. یہ ہلکی پڑھنا، یہ ہوا یہ طریقہ. یہ لمبی پڑھنا. کون سی سنتیں؟ کہ ظہر کی، کہ آپ لمبی پڑھتے. یطیلوا فیہن حدیثوں میں ہے کہ آپ ظہر کی 4 سنت پڑھتے تو اس کو لمبی پڑھتے تھے. میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ کے ہمارے رمضان میں ہم جاتے تھے تو وہ فجر کی ظہر کی 4 سنتوں میں روزانہ 1 پارہ پڑھتے تھے. یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے کہ جیسی اذان ہوئی وہاں سہارنپور میں اذان اقامت میں آدھا گھنٹہ رہتا ہے. خصوصاً رمضان میں مہمان ہوتے ہیں تو شروع اذان کے نماز کی نیت باندھ لی، وہ 4 سنتوں میں 1 پارہ ہو گیا. تو اس طرح 1 پارہ 4 سنتوں میں رمضان میں 1 قرآن شریف ختم ہو جاتا. ایسے کتنے قرآن شریف 30 قرآن شریف وہ ختم کرتے تھے مختلف جگہوں پر.
کیونکہ ظہر کی سنتوں کو لمبی پڑھنے کی فضیلت ہے، یہ تہجد کے برابر ہے، تہجد لمبی پڑھی جاتی ہے۔ عصر کی سنتوں کی ترغیب دی کہ عصر کی سنتیں پڑھو، تو دعا دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ مثال کے طور پر کر رہا ہوں کہ رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربعا، اللہ بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے۔ تو جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے گا اس کو نبی کی دعا ملے گی، نبی کی دعا ملے گی۔ تو فضائل کا علم دیا گیا ہے، کیوں؟ تاکہ شوق پیدا ہو، رغبت پیدا ہو، اپنی رغبت سے، اپنے شوق سے عمل کرے۔ یہ بھی ایمان کا ایک تقاضا ہے کہ اللہ کی بات پر، رسول کی بات پر یقین آئے۔ تو جب وعدے وعیدیں سامنے ہوں گے تو یقین بنے گا۔ اس لیے وعدہ وعیدیں بتائی کہ یہ اس پر یہ وعدہ ہے، چھوڑ دینے پر یہ وعیدیں ہیں، تاکہ خوف پیدا ہو، اور خوف پیدا ہوگا تو استقامت پیدا ہوگی۔ جی ہاں، ڈرے گا نہیں تو پابند بھی نہیں ہوگا۔ استقامت جو پیدا ہوتی ہے وہ خوف کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، کہ جو ڈرے گا وہ چلے گا۔ من خاف عدل حدیث شریف میں ہے کہ جو ڈرا وہ تو جلدی چلا۔ مسافر جب ڈر تو اس کو ڈر ہوتا ہے رات میں، تو وہ اب جلدی چل دیتا ہے۔ جی ہاں، تو ڈر کہ ڈر استقامت پیدا کراتا ہے، کہ ڈرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے وعیدیں بھی آتی ہیں، وعدے بھی آتے ہیں کہ وعدے شوق پیدا کراتے ہیں، وعیدیں ڈر پیدا کراتے ہیں۔ اس وجہ سے عمل کا توازن صحیح رہتا ہے کہ آدمی کرنے کے کام کرے گا، نہ کرنے کے کام سے بچے گا۔ اس لیے ہمارے علم و ذکر میں یہ علم شامل ہے کہ فضائل کا علم ہمارے سامنے ہو، جو عمل کرے اس کی فضیلت، جو عمل کرے اس کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ جی ہاں، بتائی گئی ہے، تاکہ اس کے یقین کے ساتھ وہ عمل ہو اور پھر وہ قائم رہے۔ جی ہاں، جب اس کا یقین، جتنا وہ عمل کرے گا اتنا وہ اندر یقین پیدا ہوگا۔ اس لیے علم و ذکر کا یہ تقاضا ہے کہ زندگی کی ہر حرکت وہ علم و ذکر کے ساتھ ہو، جہالت کے ساتھ نہ ہو، ناواقفیت کے ساتھ نہ ہو۔ اس لیے دین سیکھنا اور دین کا سکھانا، اس کی دعوت دینا ہمارے ذمہ کیا ہے۔ یہ محنت اسی وجہ سے ہے کہ امت کے پاس فرصت نہیں ہے اپنے مشاغل میں سے، اس لیے اپنے مشاغل میں سے نکل کر اس علم کو چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، دوسروں کو دعوت دیتے ہوئے خود بھی سیکھے، دوسروں کو بھی سکھائے۔ اصل دین جو ہے، جب دین آتا ہے تو جہالت دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اصل دین یہ ہے کہ زندگی کی جہالت، زندگی کی ناواقفیت یہ دور ہو جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جاہلیت کا زمانہ تھا، مشہور ہے جاہلیت کا زمانہ۔ آپ کے آنے کے بعد اسلام کا زمانہ ہو گیا۔ تو اسلام کیا ہے کہ ایمان اور علم، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کا خلاصہ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اصل ایمان ہے، اصل علم ہے، کہ ایمان کی وجہ سے اطاعت کرنی پڑے گی اور علم کی وجہ سے وہ اطاعت صحیح ہو جائے گی۔ اس لیے دین کا سیکھنا ضروری ہے، دین کا سیکھنا ضروری ہے۔ نقل و حرکت پر قناعت نہیں کرنی چاہیے کہ ہم نقل و حرکت پر ہیں، کہ نقل و حرکت تو خود ہی احساس پیدا کرانے کے لیے ہے۔ نقل و حرکت بھی ذات مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ احساس پیدا کرانے کے لیے ہے، شعور پیدا کرانے کے لیے ہے کہ نقل و حرکت میں رہو تو شعور آئے گا۔ ہاں، اور نقل و حرکت میں نہیں ہوں گے، جمود میں ہوں گے تو شعور ہی نہیں ہوگا، احساس ہی نہیں ہوگا کہ کیا ذمہ داری ہے۔ اس لیے امت کو حرکت دی ہے۔ جی ہاں، امت کو حرکت دی ہے کیونکہ یہ بہترین امت ہے۔ تو جب بہترین امت حرکت میں آئے گی تو بہتری پھیلے گی۔ جیسے چکی حرکت میں آتی ہے تو آٹا گرتا ہے، چکی حرکت میں آتی ہے تو چاروں طرف آٹا گرتا ہے۔ ایسے امت حرکت میں آئے گی کہ چاروں طرف خیر پھیلے گی، تو یہ بہترین امت ہے۔ تو اس کی بہتری ایمان میں ہے، علم میں ہے، اسی کی دعوت ہے، اسی کی محنت ہے، اسی کو سیکھنا ہے تاکہ جہالت ختم ہو جائے۔ قیامت قریب آئے گی تو جہالت بڑھ جائے گی۔ ہاں، قیامت جوں جوں قریب آئے گی جہالت بڑھے گی۔ اور جہالت کا یہ مطلب یہ نہیں کہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، کہ پڑھے لکھے تو ہوں گے مگر ان کو اپنے حقوق کی خبر نہیں ہوگی کہ ہمارے اوپر کیا کیا حقوق ہیں۔ جی ہاں، پڑھے لکھے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے ذمے کیا کیا حقوق ہیں اس کی خبر نہیں ہے۔
نبی اسی کا علم دیتا ہے کہ تمہارے اوپر کیا حق ہے، اللہ کا، اللہ کی مخلوق کا، تمہاری ذات کا، اور پھر حقوق ادا کرنے کے علم کے ساتھ اس کا کیا طریقہ ہے، یہ وہی علم ہے کہ جیسے حقوق ادا ہو جائیں، حقوق کے طریقے معلوم ہو جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں دین کا سیکھنا ضروری ہے، یہ علم و ذکر اسی بنیاد پر ہے۔ اس لیے کہا کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ علم چلتا رہے یوں، جی ہاں، حرکت میں تو علم حرکت ہی ہے امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ ان کی وجہ سے علم بھی حرکت میں آوے، ان کی وجہ سے اللہ کا ذکر بھی حرکت میں آوے۔ جی ہاں، یہ دو بنیاد ہیں، علم و ذکر، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم، اس کے طریقہ، اور پھر اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا، یہ ذکر کہ ذکر کی غایت جو ہے وہ اطاعت ہے۔ کل مطیع ذاکر، یہ لکھا ہے علماء نے کہ ہر آدمی جو اللہ کی اطاعت میں ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کا ذکر تسبیحات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، وہ تو ایک شکل ہے۔ جو بھی اللہ کا کام اطاعت والا ہو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے اس کو سیکھنا ہے تاکہ پوری زندگی ذکر والی بنے، اطاعت والی بنے۔ یہی ہماری دعوت کا مقصد ہے۔ یہ کوئی خالی چلنے پھرنے پر قناعت کرنا صحیح نہیں ہے، چلنے پھرنے پر قناعت کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ چلنا پھرنا تو اپنے اندر شعور، اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرنے کے لیے ہے۔ جی ہاں، کہ آدمی صحیح طریقے سے وقت گزارے گا تو اس کے اندر احساس ذمہ داری آتی ہے، اندر ایک خاص قسم کی کیفیت یعنی خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ دعوت کی وجہ سے اور دعوت کی محنت کی وجہ سے ایک خاص چیز اندر پیدا ہوتی ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کو تقویٰ دیا گیا تھا، اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے، خوف۔ تو جتنا تقویٰ اتنی احتیاط، جتنا تقویٰ اتنی احتیاط۔ تقویٰ نہیں ہوگا تو زندگی میں احتیاط نہیں ہوگی۔ اور تقویٰ کی وجہ سے ہی اللہ کے دربار میں بندے کا اکرام ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے دربار میں اس آدمی کا زیادہ اکرام ہے جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اللہم اکرمنی بالتقویٰ وجملنی بالعافیہ، اللہم اکرمنی بالتقویٰ وجملنی بالعافیہ، کہ اللہ میرا اکرام کر تقویٰ دے کر، مجھے تقویٰ دے، میں متقی بن جاؤں، میں متقی بن جاؤں، میں تقوی والا بن جاؤں۔ جنت متقیوں کے لیے تیار ہے۔ جنت کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ اعدت للمتقین۔ اور قبولیت کس کے لیے؟ کہ قبولیت بھی متقی کے لیے۔ قبولیت کا مطلب اللہ کا راضی ہونا، تو اللہ کا راضی ہونا کس کے لیے ہے؟ کہ وہ بھی متقیوں کے لیے۔ اور جنت کس کے لیے؟ کہ وہ بھی متقی۔ یہ سبق ہے پہلے دن کا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو سمجھایا، جب وہ اس میں تجھے قتل کروں گا، خیر تو جانے قتل کرے، باقی یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ جو چیز قبول کریں گے وہ تقوی والوں کی قبول کریں گے، فسق و فجور والوں کی کوئی چیز قبول نہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اس نے پہلے کہا کہ اللہ کی طرف سے جو قبولیت آئے گی وہ تو تقوی والوں کے لیے آئے گی۔ یہ سبق ہے، وہی چلا ہے۔ تو میں نے کہا اس کام کا یہ اثر ہے کہ یہ جب صحیح پیدا ہوتا ہے اور صحیح چلنا اس کام میں ہوتا ہے تو اندر کوئی چیز اللہ پیدا کر دیتے ہیں، وہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ پھر جتنا تقویٰ بڑھے گا اتنی احتیاط بڑھے گی، جتنا تقویٰ بڑھے گا اتنی احتیاط بڑھے گی، پھر وہ اللہ کا حق ادا کرے گا۔ لوگوں نے برسوں کی نمازیں قضا پڑھی ہے تبلیغ میں نکلنے کے بعد، برسوں کی زکاتیں دی ہے کہ اتنے سال سے میری زکات باقی ہے۔ ہاں، کیوں؟ اندر کوئی چیز پیدا ہو گئی، وہ کیا؟ تقویٰ پیدا، ڈر پیدا ہو گیا اندر۔ تو برسوں کی نمازیں پڑھی، برسوں کی زکاتیں دی، دوسروں کے حقوق دے دیے کہ بھئی ان کو دے دو گے۔ ہاں، یہ تو اس کام کی وجہ سے ایک تو تقویٰ ملتا ہے۔ جی ہاں، وہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی، یہ اللہ میں آپ سے ہدایت مانگتا ہوں، میں آپ سے تقویٰ مانگتا ہوں۔ اور ایک آخرت کی فکر مانگنی چاہیے۔ کیا مانگنی چاہیے؟ کہ دعوت بھی کی محنت میں ہو اور آخرت کی فکر نہ ہو۔ یہ تو ایسا تاجر ہے جس کو اپنے نفع کی فکر نہ ہو، ایسا کوئی تاجر ہے؟
کہ جس کو اپنے نفع کی فکر نہ ہو. تو یہ تو تجارت ہے. تو تجارت کا مطلب کیا؟ تاجر اس کو کہتے ہیں جو نفع کماوے. بھائی عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ تاجر اس کو کہتے ہیں جو نفع کماوے. جو نفع کماوے وہ کہاں تاجر ہے؟ وہ تو خاصی رہے. ہاں تو اپنی تجارت نفع کمانا. اس لیے میرے دوستوں یہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا. اس کی وجہ سے زندگی میں تقویٰ آتا ہے, آخرت کی فکر آتی ہے. تیسری چیز عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے. اگر تبلیغ میں پھر کر کے بھی عبادت کے شوق نہ ہو, سنت بتر پڑھ کر کے آ جاؤ بھائی آ جاؤ بھائی, تو یہ رواج ہے. کرتے ہیں آ جاؤ بھائی, سنت بتر پڑھ لی, نوافل ختم. میں اپنے ساتھیوں کو ہمارے یہاں کہتا ہوں کہ تمہارے اعمال کم ہیں, دوسروں کے اعمال زیادہ ہیں. کیونکہ دوسرے 17 رکعت عشاء کی پڑھتے ہیں, تبلیغ والے نہیں پڑھتے. ہاں ہماری مسجد میں ہمارے ساتھیوں نے شروع کی. کیونکہ جو جماعت میں نہیں جائے ادھر کونے میں شہر کے مسلمان آتے نماز پڑھنے ہماری مسجد میں, وہ 17 پڑھتے ہیں. ہم نے اپنے ساتھیوں کو ترغیب دی عشاء کی 17 پڑھو. پروگرام کی وجہ سے تم نے اعمال کم کر دیے. پروگرام اصل نہیں ہے, اصل تو اعمال ہے. پروگرام خود عمل کے لیے. تو صحابہ کی ایک بات یہ پیدا ہو گئی تھی کہ ان کے اندر عبادت کی رغبت پیدا ہو گئی تھی. ہاں حضرت علی فرماتے تھے کہ ان کی پیشانیوں پر ایسے نشان پڑے تھے جیسے بکری کے گھٹنوں پر ہوتے ہیں. بکری کے گھٹنے دیکھنا گھس کر کے سخت ہو گئے. تو کہا ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے ایسے نشانات ہوتے. کیوں کہ عبادت کا شوق پیدا ہو گیا. تبلیغ میں پھرے اور عبادت کا شوق پیدا نہ ہو, ہاں تو معلوم ہے دوا نے اثر نہیں کیا ہے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ تصویر کھینچی اللہ نے ان کی کہ تم ان کو دیکھو گے رکوع کرنے والوں میں پاؤ گے, سجدہ کرنے والوں میں پاؤ گے, اللہ کا فضل تلاش کرنے والوں میں پاؤ گے. ان کی تصویر رکھیے, رکوع سجدوں میں پاؤ گے, یعنی کثرت سے عبادت کرنے والے. ہر نبی نوح علیہ السلام ساری عمر روزہ رکھتے تھے. کتنی لمبی عمر ہے؟ کیوں کہ نبوت ہے عبادت کے لیے, دعوت عبادت کے لیے. اللہ نے عبادت کے لیے پیدا ہی کیا ہے. تو کام میں رہ کر عبادت کا ذوق پیدا نہ ہو تو کام نے اثر نہیں کیا ہے. جی ہاں, اس لیے ہماری ذاتی زندگی استقامت کی ہو, اجتماعی زندگی نصرت کی ہو. یہ سبق ہے کہ ہماری ذاتی زندگی استقامت کی ہو. ایک ایک سنت پر عمل کریں, ایک ایک سنت پر عمل کریں. اگر زندگی سنت پر نہیں تو کچھ نہیں ہے. ہاں اس لیے اپنی ذاتی زندگی کی سنت پر, اجتماعی زندگی نصرت پر. یہ ترتیب ہے, اجتماعی زندگی نصرت پر کہ ہم مل جل کر کے مشوروں سے آپس میں تعاون کر کے اپنے دین کی نصرت کریں گے. کہیں بھی کام ہو رہا ہو وہ ہمارا ہے, ہم اس کی مدد کریں گے, ہم اس کی نصرت کریں گے. ہاں جیسے ہو رہا ہے الحمدللہ. اور ذاتی زندگی کہ ذاتی زندگی سنت پر آوے, ذاتی زندگی سنت پر آوے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آوے تاکہ اس کا اثر ظاہر ہو جائے. صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے. تو ستاروں میں نور ہے, وہ نور نبوت. اتباع سنت اور اتباع کی وجہ سے یہ نور پیدا ہوا ہے. تو نشانی تھی کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے, جس کے پیچھے جاؤ گے راستہ پاؤ گے. وہ صحیح چلنے والے ہیں, روشنی میں چلنے والے ہیں, بھٹکنے والے نہیں ہیں. تو اس لیے میرے دوستوں اپنی ذاتی زندگی یہ استقامت والی, سنت والی, شریعت پر عمل کرنے والی, حلال حرام دیکھنے والی. ہاں اپنی ذاتی زندگی حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, سنت کیا ہے, یہ دیکھنا. یہ ذاتی زندگی. اجتماعی جتنی محنتیں ہوتی ہیں وہ انفرادیت کو طاقت دینے کے لیے ہوتی ہے. جتنی اجتماعی محنتیں ہیں, دیکھو کمپنی بنا کر کاروبار کرتے ہیں, کیوں؟ تاکہ کمپنی کا ہر ممبر مالدار ہو جائے. یہ مقصد ہوتا ہے. یہ غریب ہونے کے لیے کمپنی بناتے ہیں نہیں, کمپنی اس لیے بنائی ہے کہ کمپنی کا ہر ممبر مالدار بن جائے. کہ اجتماعیت کہ وہ انفرادیت کو تقویت دینے کے لیے ہے, انفرادیت کو پوষنے کے لیے.
اس لیے ہماری اجتماعی محنت سے ہماری انفرادی زندگی قوی ہو جاوے، یہ مطلوب ہے، ورنہ تو ہم پروگرام کر کے خالی ہو جائیں گے بس، پھر انفرادی زندگی میں وہ بات نہیں ہوگی جو چاہی جاتی ہے۔ میری بات سمجھ آئی نہیں؟ تو ہماری اجتماعیت نصرت کے لیے، ہم اپنے دین کے مددگار ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے ایمان والوں کو کہ اپنے دین کے مددگار رہو۔ جی ہاں، قیامت تک کہ ہجرت تو ختم ہے، نصرت باقی ہے، بقا موزمہ فتح ہوگا، اب ہجرت نہیں ہے، لیکن نصرت، یہ نصرت باقی ہے۔ جی ہاں، اور نصرت کا معنی یہ ہے کہ اپنی جان مال سے دین کو تقویت پہنچانا۔ جی ہاں، یہ تو اجتماعیت نصرت میں مل جل کے نصرت کرنا، اور انفرادی زندگی میں اپنے اندر استقامت پیدا کرنا، سنت پر، شریعت پر، طریقوں پر اپنی زندگی کو لانا۔ اس کے لیے سیکھنا، پوچھنا، یاد کرنا ضروری ہے۔ خالی پھرنے سے کام نہیں بنتا۔ چکی خالی پھرے تو کیا پیٹ بھرے گا؟ بلکہ دانے ڈالیں گے، آٹا نکالیں گے تو پیٹ بھرے گا۔ لینا دینا ہوتا ہے چکی میں، اس طرح دین میں بھی لینا دینا ہوتا ہے۔ سیکھو، سکھاؤ، پوچھو، یاد کرو، چلتا پھرتا مدرسہ کہتے تھے اس کو۔ جی ہاں، کہ لینا دینا ہے تو کام بنے گا۔ وہی علم و ذکر کا مقصد ہے۔ ہماری دعوت میں علم و ذکر کی کمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ علم و ذکر کی فراوانی ہونی چاہیے۔ جی ہاں، علم و ذکر کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ۔